اس دنیا میں موجود کسی بھی چیز کو جاننے سے پہلے سب سے اہم اور ضروری چیز سیلف اویئرنیس ہے، یعنی اپنے آپ کو جاننا۔ اپنے آپ کو جاننے سے مراد اپنی ویلیوز، پرسنالٹی، ضروریات، عادات، جذبات، اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو جاننا ہے۔ سیلف اویئرنیس ہی آپ کو اللہ اور کائنات کی ہر چیز سے شناسا کرتی ہے۔ کامیاب ترین لوگوں کی سب سے بڑی خوبی سیلف اویئرنیس ہی ہوتی ہے۔ سیلف اویئرنیس رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور فیوچر میں انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو جاننا بہت ایزی نہیں ہے، لیکن جب آپ خود کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ اس اسکل میں ماسٹر بن جاتے ہیں، اور پھر زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ پروفیشنل ہوں یا پرسنل، آپ انہیں بہترین طریقے سے مینج کر کے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ خود کو کیسے جانا جائے، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی حوالے سے 4 پوائنٹس شیئر کیے جائیں گے جو آپ کو خود شناسی میں مدد دیں گے۔ نمبر 1، اس بات کو تسلیم کریں کہ ہر شخص منفرد شخصیت کا حامل ہے۔ اپنے آپ کو جاننے سے پہلے یہ حقیقت مان لیں کہ ہر انسان اپنے اندر ایک منفرد شخصیت ہے۔ جیسے ہم اپنی فنگر پرنٹس، آواز، شکل و صورت، قد کاٹ کے لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، ایسے ہی سوچ، نظریات اور ذہانت میں بھی الگ ہیں۔ جو ہی آپ منفرد شخصیت کی آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو آپ خود کو معاشرے کی اینک سے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور خود کو اپنی اینک سے دیکھتے ہی آپ اپنے آپ کو جاننے کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لوگوں کے ساتھ بے تکے طریقے سے اپنا موازنہ کرنا اور ان کی نقل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ ریالٹی ایکسپٹ کر چکے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، کیونکہ نوٹیفیکیشن آن کیے بغیر آپ نیکسٹ ویڈیو ریسیو نہیں کر پائیں گے۔ بونس بات آپ کو 4 پوائنٹس کے بعد بتائی جائے گی۔ نمبر 2، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانیں۔ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر شخص کے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں، جن کو سمجھنا اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماہر نفسیات الیکسس کہتا ہے کہ جب ہم اپنی سٹرینتھس یا خوبی کی نشاندہی کر لیتے ہیں تو اس پر ورک کرنے سے ہماری سکسیس کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ اپنی اس سٹرینتھ کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت سٹرانگ ہے، آپ ہر شخص کو سمجھ کر اسے اس کے اکارڈنگ ڈیل کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا پروفیشن چوز کرتے ہوئے اسی سٹرینتھ پر فوکس رکھیں۔ اس طرح وہ کام کرتے ہوئے جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ بغیر تھکن اور سٹریس کے اسے سر انجام دیتے ہیں اور آسانی سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ میتھ میں بہت ویک ہیں، آپ بہت محنت کے بعد بھی اس میں وہ پرفیکشن یا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پاتے جو ریکوائرڈ ہے، تو آپ کسی ایسے پروفیشن کو مت چوز کریں جس میں آپ کا کیلکولیشن سے زیادہ واسطہ پڑے، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ بوریت اور تھکن فیل ہوتی ہے اور آپ کی ترقی کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بغیر دلچسپی کے کیا گیا کام بالکل اس بوجھ کی طرح ہے جسے آپ اٹھانے کے بعد صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اس کو لادنا ہے۔ اس لیے اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جان کر اپنی خوبیوں کو مزید سٹرینتھ دینا اور خامیوں کو قبول کر کے اگنور کرنا ہی آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ آپ اپنی خامیوں کو امپروو ضرور کریں، لیکن اوپر جانے کے لیے اپنی سیڑھی ہمیشہ سٹرینتھس کو بنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی سٹرینتھس کو کس طرح پہچانا جائے، تو اس کے لیے آپ ایک پیپر یا ڈائری لے لیں اور اس پر اپنی خوبیوں یا سٹرینتھس کو لکھ لیں۔ مثلاً اگر آپ کسی پروفیشن کے انتخاب کے حوالے سے اپنی سٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر جو بہترین سکلز ہیں انہیں لکھ لیں۔ ان سکلز یا ایبلٹیز میں سے جو آپ بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور کرتے ہوئے اپنے اندر خوشی، دلچسپی یا موٹیویشن فیل کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ وہ کون سی سکل یا کام ہے جو آپ دوسروں سے بہتر کر لیتے ہیں یا جس کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ وہ کام جس کو کرتے ہوئے آپ سب سے زیادہ خوشی اور موٹیویشن فیل کریں اور کرنے کے بعد بھی خود کو تھکن کی بجائے فریش اور انرجیٹک فیل کریں، اس کو چوز کر لیں۔ نمبر 3، اپنے جذباتی محرکات کو جانیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی ایموشنل کیفیات سے تو اویئر ہوتے ہیں کہ وہ سٹریس، جیلسی، کمپلیکس یا غصے میں ہیں، لیکن وہ ان کیفیات میں کیوں ہیں یہ نہیں جانتے۔ اپنے آپ کو جاننے اور اپنے ایموشنز کو مینج کرنے کے لیے ان کیفیات کی ریزنز یا ایموشنل ٹریگرز کو جاننا بہت ضروری ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں یا باتیں ہیں، وہ کون سی سچویشنز ہیں جو آپ کے جذبات کو تحریک دیتی ہیں اور آپ سویر رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ فرینڈز کے گروپ میں خود کو بہت ایکسائٹڈ
ایکسائٹیڈ فیل کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد اچانک آپ کا موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے، آپ خود کو بہت سٹریسڈ یا ان ایزی فیل کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا موڈ اچانک خراب کیوں ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا دوست آپ کو جوائن کرتا ہے جس کی باتیں آپ کے مزاج کے خلاف تھیں؟ کیا آپ پر کی گئی تنقید سے آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے؟ کیا کسی نظریاتی اختلاف سے آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں؟ یا وہ کوئی جنرل بات تھی جسے آپ کی سوچ نے اسے خود کے ساتھ منسوب کر کے بلا وجہ خود کو سٹریس دیا؟ جیسے آپ اپنی گاڑی یا بائک پر آفس جا رہے ہیں اور ایک گاڑی تیزی سے آپ کی گاڑی کو کراس کرتے ہوئے گزرتی ہے، آپ سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس سے بھی تیزی سے اسے کراس کرنے کی کوشش میں ایکسیڈنٹ کروا بیٹھتے ہیں۔ آخر کس چیز نے آپ کے ایموشنز کو ٹریگر کیا؟ میں بھی وہ شخص کسی مجبوری کی وجہ سے گاڑی تیز چلا رہا ہو اور آپ اسے اپنی انسلٹ سمجھ بیٹھے ہوں کہ اس نے جان بوجھ کر آپ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ سیلف اویئرنیس کے لیے ایموشنل ٹریگرز کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ساری زندگی عمل اور رد عمل کے گرد گھومتی ہے، اور اپنے ٹریگرز کو جان کر ہی آپ دوبارہ اس سچویشن کے ہونے پر کنٹرولڈ رد عمل کے اظہار کے قابل ہو پاتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی ویلیوز کا تعین کریں۔ جب آپ اپنے لیے کچھ اصول یا ویلیوز کا تعین کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھ کر ایک بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خود شناسی کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے لیے اقدار واضح کریں، وہ اقدار جن پر آپ پورا یقین رکھتے ہوں اور ہر طرح کے حالات میں ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ جب آپ کسی ویلیو کو اپنی زندگی کے کسی معاملے میں ایک طرف رکھ دیتے ہیں یا کمپرومائز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی ویلیو نہیں ہوتی، بس سوچنے، لکھنے یا کہنے کی حد تک ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس کی فیملی اس کے لیے سب سے اہم ہے، لیکن وہ ہر روز گھر لیٹ پہنچتا ہے، کئی دن اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتا، تو کیا وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے؟ ہر شخص کو کاروباری مصروفیات اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن جس شخص کے لیے اس کی فیملی ہر کام سے اہم ہے، وہ اپنی کاروباری مصروفیات کو اس طرح مینج کرے گا کہ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکے۔ اور یہی فرق ہے اصول بنانے اور عمل کرنے میں۔ عمل کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ اصول یا قدر بھی بے وقت ہو جاتی ہے، کیونکہ قدر کے ہونے یا نہ ہونے کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر سچ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، سچ ہونے یا نہ ہونے کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اویئرنیس، یہ احساس کہ آپ کبھی اپنے اصولوں یا اقدار پر کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ کے اندر ایک ایسی طاقت اور مضبوطی پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ کو ہلا نہیں پاتے، آپ اپنی بات سے ہٹ نہیں پاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقدار کا تعین کیسے کیا جائے؟ تو آپ ایک پیپر یا ڈائری لے لیں، آپ کے لیے آپ کی زندگی میں جو اہم ہے، جو آپ کی پریارٹیز ہیں، ان کو لکھ لیں۔ اب ان میں سے 10 اہم ترین اقدار کو لکھ لیں اور یہ طے کر لیں کہ جو بھی ہو جائے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ان اقدار کو دن میں 3 دفعہ ضرور ریڈ کریں، اور جب یہ اقدار آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں تو آپ ان میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے نماز پڑھنے یا انصاف کرنے کی قدر کا تعین کیا ہے، تو جیسے بھی حالات ہوں، انصاف کرنے سے آپ کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، آپ اس قدر پر ہر صورت عمل کریں۔ یہی عمل آپ کے کردار کو بناتا ہے، جو آپ کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے شناخت بن جاتا ہے، اور یہی خود شناسی ہے جو آپ کو خدا شناس بناتی ہے۔ آخری اور بونس بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں، جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جیسے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان گولز کا تعین کرتے ہوئے جس بات پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ آپ کی اقدار ہیں۔ یعنی آپ جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اقدار سے ریلیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کے سکون، کامیابی اور صحت کا راز اپنی ویلیوز کو فالو کرنے میں ہی ہے۔ اگر آپ ویلیوز کو فالو کیے بغیر کوئی کامیابی حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ کامیابی اپنے ساتھ سٹریس، بے سکونی یا خوف لے کر آتی ہے۔ آپ جھوٹ، رشوت یا کسی کا حق مار کر نوکری حاصل کرتے ہیں تو وہ نوکری آپ کو پیسہ تو دیتی ہے لیکن سکون نہیں دیتی۔ آپ اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں جس سے آپ کی خودی متاثر ہوتی ہے، اور متاثر شدہ خودی کی شناخت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر آپ اپنی، لوگوں اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان پوائنٹس پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔